على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فرمایا کہ بے شک بہترین دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے یا اسلام کے علاوہ کسی دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو فلن يقبل منه، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. دین اسلام بہترین شریعت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہے اور اس کے احکام قرار دیے ہیں، اور ہم تک جو ہے وہ 10 پہ 10 پہنچے ہیں ہمیں معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے، اور اس کے بعد فقہاء اور مجتہدین کے ذریعے سے، اور آج ہم جو ہے وہ دینی احکام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو فقہی احکام میں جو نماز کے احکام اور نماز کے اوقات کے بارے میں گزشتہ سبق میں بات ہوئی، اور آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر جو ہے وہ 13 جو ہم نے پڑھا تھا، سبق نمبر نماز کے اوقات کے بارے میں کہ یومیہ نمازوں کے کیا فرق ہے، یومیہ نمازوں کے اوقات کیا ہیں، اور نصف شب سے کیا مراد ہے. یہ چیز بات ہو چکی تھی. اور اسی طرح سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں آج سبق نمبر 14 انشاءاللہ سے ہم پڑھیں گے. قبلہ اور لباس سے متعلق ہے کہ نماز کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے قبلہ اور لباس ہے. تو قبلہ کے حوالے سے جو اہم ہے وہ یہ کہ ہمیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے. خانہ کعبہ جو کہ شہر مکہ اور مسجد الحرام میں واقع ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور نماز گزار کو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی چاہیے. جو شہر مکہ سے باہر ہے، اس سے دور رہتے ہیں، اگر ایسے کھڑے ہو جائیں کہ کہا جائے کہ یہ روح بے قبلہ ہے، تو یہ ممکن ہے کہ زاویے کا فرق ہو، لیکن قبلے کی سمت میں کھڑا ہونا یہ مہم ہے. تو لہٰذا یہ اگر کہا جائے کہ قبلے کی طرف رخ کیا ہے، روح بے قبلہ ہے، تو یہ نماز پڑھ لیں تو یہ کافی ہے. یعنی 100% زاویے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز فرض کی ایسی جگہ جاتا ہے جہاں پہ قبرستان ہے، مسلمانوں کا قبرستان موجود ہے، تو وہاں سے قبلے کا اندازہ ہو سکتا ہے. قبروں کی ڈائریکشن کے اعتبار سے میں آپ جو ہے وہ اندازہ کر سکتے کہ یہ قبلہ اس سمت میں ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ مسجد اگر موجود ہو تو پھر تو مسئلہ حل ہے. اگر مسجد نہیں ہے یا کسی صحرا میں ہے تو وہاں پہ بھی قبلے کے حوالے سے یہ ہے کہ فرض کیا کہ آپ کو کسی طرح سے بھی معلوم نہیں ہو رہا اور کوئی جہت نہیں پتہ چل رہی کہ آپ جو ہے وہ کس سمت میں ہے، تو پھر اس صورت میں آپ نے اگر کوئی بھی احتمال بھی موجود نہیں اور کوئی قرینہ بھی موجود نہیں قبلہ کس طرف ہے، تو اس صورت میں ہمیں چاروں طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھنی پڑے گی، اگر بالکل جو ہے وہ قبلے کی شناسائی ممکن نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے. بہرحال آج کل جو ہمارے پاس موبائل میں بھی قبلہ نما اور اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، اور اسی طرح سے ان سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ قبلہ کس سمت میں ہے، اور انسان کو قبلہ کا پتہ چل سکتا ہے. تو آج کل اتنی زیادہ پرابلم نہیں رہ گئی. خوب نماز کے میں بدن کو ڈھانپنا، یہ لباس کے حوالے سے نماز میں جو لباس ہے اور لباس کی شرائط ہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک مسئلہ جس کی طرف نماز شروع کرنے سے پہلے توجہ کرنا ضروری ہے وہ مسئلہ لباس ہے. یعنی یہاں پر نماز میں لباس اور اس کے شرائط کے بارے میں تھوڑی سی بات کی جا رہی ہے کہ نماز گزار کے لباس کی مقدار کیا ہے چھپانے کی عادت. اس میں اب عورتوں اور مرد میں فرق ہے کہ مردوں میں لیے جو ہے وہ لباس کی جو واجب مقدار ہے وہ یہ کہ بس اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنا، اور بہتر ہے
ناف سے لے کر زانو تک، یہ واجب مقدار ہے۔ اگرچہ مستحبات تو یہ ہے کہ پورا جو وہ بدن پر لباس ہوں اور صاف ستھرے ہوں، خوشبو لگائی جائے، یہ ساری مستحبات ہیں، لیکن واجب مقدار مرد کے لیے اتنی ہے۔ عورتوں کے لیے جو واجب مقدار ہے نماز کے لیے لباس کی، وہ در ذیل اعضاء کے علاوہ پورا بدن ڈھانپنا چاہیے، ہاتھوں کو کلائی تک اور پاؤں کو ٹخنوں تک۔ یہ حصہ جو ہے وہ کھلا رہ سکتا ہے۔ اسی طرح سے چہرے کا جو حصہ جس میں وضو میں دھویا جاتا ہے، چہرے کو وضو میں دھوئی جانے والی جو مقدار ہے، یہ 3 چیزیں، ہاتھوں کو کلائی تک، پاؤں کو ٹخنوں تک اور چہرے کو جو وضو کا حصہ ہے، یہ مقدار کھلی رہ سکتی ہے، اور باقی تمام بدن جو ہے وہ خاتون کا نماز میں ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، اگرچہ اکیلی نماز پڑھ رہی ہو، کمرے میں ہو، کوئی اور موجود نہ بھی ہو، یہ نماز کے لیے حکم ہے۔ اور اگر فرض کیا کہ ایک خاتون جو ہے نماز پڑھی اور اس کے بال باہر ہوں، ٹھیک ہے، حتیٰ ایک بال باہر ہو، تب بھی اس کی نماز صحیح نہیں ہے، متوجہ ہو تو، اگر متوجہ نہ ہو تو الگ مسئلہ ہے۔ لہٰذا نماز میں پردے کی جو شرط ہے وہ واجب ہے خاتون کے لیے، اور اگر نہ ہو تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ عورتوں کے لیے ہاتھوں، پاؤں اور چہرے کو مذکورہ مقدار کو نماز میں ڈھانپنا واجب نہیں، یہ جو بتایا کہ جس سے ان کو ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، لیکن ان کو ڈھانپنا ممنوع بھی نہیں ہے۔ اگر فرض کہ کوئی ہاتھوں کو بھی ڈھانپ لیتا ہے، چہرے کو بھی ڈھانپ لیتا ہے تو، یا جراب پہن لیتے ہیں تو ممنوع نہیں ہے، لیکن واجب نہیں ہے ڈھانپنا۔ نماز گزار کے لباس میں درج ذیل شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ہو گیا لباس کی مقدار اور شرائط، یہ کہ لباس پاک ہو، نجس نہیں ہونا چاہیے، ذرا سی بھی نجاست لباس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، مباح ہونا چاہیے، غصبی نہ ہو لباس، یعنی کسی سے زبردستی لے کر یا بغیر اجازت کے کسی کا لباس استعمال کیا ہو تو یہ درست نہیں ہے، مباح ہونا چاہیے۔ اسی طرح لباس کی شرط یہ کہ مردار کے اجزاء سے بنا ہوا نہ ہو، مثلا ایسے حیوان کی کھال سے نہ بنا ہوا جسے اسلامی دستورات کے مطابق ذبح نہ کیا گیا ہو، حتیٰ یہ کہ اگر کمر بند، ٹوپی وغیرہ بھی اس کی بنی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی آپ فرض کیا کہ آپ کے پاس کوئی کمر بند ہے یا آپ کے پاس ٹوپی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یا جو ہے وہ کوٹ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، تو فرض کیا کہ وہ لیدر کا ہے، اور لیدر بھی کیا ہے، کسی ایسے حیوان سے کہ جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، ایسے لیدر سے بنا ہوا ہے، تو اس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے آپ کو نماز میں اس کو الگ کرنا کہ رکھنا پڑے گا کہ نماز میں لباس جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو مردار کے اجزاء سے نہ بنا ہوا ہو۔ اچھا، اسی طرح سے مردوں کے لیے یہ ہے کہ مردوں کا لباس سونے یا خالص اب ریشم کا نہ ہو، خالص ریشم کے کپڑے، یا فرض کیا اس میں کوئی سونے کی تار ہو یا سونے کی کوئی چیز، یا فرض کیا انگوٹھی سونے، ویسے بھی انگوٹھی سونے کی یا لاکٹ وغیرہ سونے کا مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، لیکن لباس اسی طرح اگر نماز میں پہنا ہو تو نماز بھی درست نہیں ہوگی، لہذا جو ہے وہ یہ لباس مرد کے لیے شرط ہے۔ تو ان مذکورہ شرائط میں سے جو ممکن ہے ہر ایک شخص کے لیے پیش آنے والی شرط جو ہے پہلی ہے، یعنی پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا تو سب جو ہے وہ سب کے لیے درپیش ہے، کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ غصبی لباس یا مردار کے اجزاء سے بنے ہوئے لباس میں نماز پڑھیں، لہذا پہلی شرط کے سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں، جو کہ قابل ذکر یہ ہے کہ لباس کے علاوہ نماز گزار کا باقی بدن بھی پاک ہونا چاہیے، فقط لباس نہیں بلکہ بدن بھی پاک ہونا چاہیے۔ خوب ان میں یہ کہ وہ مواقع جن میں نجس بدن یا لباس کے ساتھ نماز پڑھنا باطل ہے، کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ آپ جب اگر نماز نجس بدن یا لباس کے ساتھ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ نجس بدن یا لباس کے ساتھ عمدن نماز پڑھے، یعنی جانتا تھا کہ میرا بدن نجس ہے یا لباس نجس ہے اور جان بوجھ کر نماز پڑھ لی،
تو نماز باطل، یعنی جانتے ہوئے کہ اس کا بدن نجس ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھے تو نماز باطل ہے۔ اور اسی طرح مسئلہ کو سیکھنے میں کوتاہی کی ہو، مسئلہ معلوم نہ ہو کہ آیا لباس بدن نجس لباس یا نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھ سکتے یعنی پڑھ سکتے، اس کے بارے میں نہیں جانتا لیکن کوتاہی کی ہے، جان سکتا تھا، مثلا نہ جاننے کی وجہ سے نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھی ہو تب بھی نماز باطل ہے۔ بدن یا لباس کے نجس ہونے کے بارے میں علم رکھتا ہو لیکن نماز کے وقت فراموش کر دے، بھول جائے اور اسی حالت میں نماز پڑھے۔ مثلا آپ کو پتا تھا کہ میرے کپڑے نجس ہیں یا میرا بدن نجس ہے اور پھر بھول گئے اور آپ نے نماز پڑھ لی، تو پھر اس صورت میں نماز کیا ہے؟ باطل ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے کپڑے نجس ہیں یا بدن نجس ہے، نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا، تو اس صورت میں نماز ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 صورتیں بیان کی ہیں جہاں پہ نجس لباس یا نجس کپڑوں میں اگر نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھیں تو نماز باطل ہوتی ہے۔ وہ جگہ جہاں پہ نجس بدن یا لباس سے نماز پڑھنا باطل نہیں ہے، آپ ان میں سے بیان کر رہے ہیں کہ ایک یہ کہ نہیں، جیسے میں نے بیان کیا ابھی، نہیں جانتا تھا کہ بدن یا لباس نجس ہے اور نماز پڑھنے کے بعد متوجہ ہو کہ اب صبح معلوم ہی نہیں تھا میرا بدن یا میرے کپڑے نجس ہیں، بعد میں پتہ چلا نماز پڑھنے کے بعد، تو نماز ٹھیک ہے۔ بدن میں موجودہ زخم کی وجہ سے بدن یا لباس نجس ہوا ہو اور دھونا یا تبدیل کرنا دشوار، مثلا کوئی بدن پہ پھوڑا ہے یا زخم ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے خون رس رہا ہے اور آپ جتنی دفعہ دھوئیں گے پھر نجس ہو جائے گا، پھر دھوئیں گے پھر نجس، تو اتنا یعنی مشکل ہے کہ آپ اس کو صاف، تو اس صورت میں بھی نماز ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ اگر آپ نے پاک کر لیا تو نماز پڑھ سکتے ہیں، گرچہ نماز کے دوران بھی وہ بدن سے خون رس رہا ہو یا پھوڑے سے خون رس رہا ہو تو بھی وہ ٹھیک ہے۔ نماز گزار کا لباس یا بدن خون سے نجس ہو لیکن خون کی مقدار 1 درہم یعنی آپ کی انگوٹھے کے جو برابر سے کم ہو، ٹھیک ہے، یعنی اتنی مقدار، مثلا 1 قطرہ خون لگا ہوا ہے تو اس سے حرج نہیں ہے، یعنی خون تھوڑا سا لگا ہوا ہے لیکن کم ہے اس کی مقدار، تو اس صورت میں نماز ٹھیک ہے۔ نجس بدن یا لباس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ناچار ہو، مثلا مجبوری ہو، اور مثلا تطہیر کے لیے پانی نہیں ہے، پانی کم ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں تو یہ 4 ایسی صورتیں ہیں جہاں پہ نجس لباس یا نجس بدن کے ساتھ بھی نماز اگر وہ پڑھ جا رہی ہے تو نماز ٹھیک ہوگی۔ اوپر 3 صورتیں بیان کی جہاں پہ نماز باطل ہوگی، 4 صورتیں بیان کی جن میں نماز نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز ٹھیک ہے۔ چند مسائل ایسے بھی ہیں جس حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ اگر نماز گزار کے چھوٹے لباس جیسے دستانہ، موزہ وغیرہ، موزہ یعنی آپ کے جرابیں وغیرہ، اور یہ نجس ہوں، یا ایک چھوٹا نجس رومال جیب میں ہو، اگر یہ چیزیں حرام گوشت مردار کے اجزاء سے بنی ہوئی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، صرف نجس ہونا سے نماز، مثلا چھوٹی چیز ہے، دستانہ ہے، موزہ ہے، یا نجس لباس، آپ نجس رومال ہے جو آپ کے جیب کے اندر پڑا ہوا ہے، تو ان چیزوں سے اگر یہ نجس ہے تو کبھی نماز باطل نہیں ہوگی۔ ہاں لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی چیز نجس وہ مردار کے خون اجزاء سے نہ بنی ہوئی ہو، گوشت سے، یا اس کے حرام گوشت جو مردار ہے اس کے اجزاء سے نہ بنی ہونی چاہیے۔ اگر جیسے اوپر بیان کیا کہ حرام گوشت مردار کے اجزاء سے اگر بنی ہوئی چھوٹی سی بھی چیز ہے تو بھی آپ کی مثلا بیلٹ ہے فرض کیا یا اور کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہے تو بھی آپ کے نمازی کے ساتھ وہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو الگ کرنا پڑے گا نماز میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نقطہ اہم ہے۔ اس کے بعد نماز میں عبا، سفید اور پاکیزہ لباس پہننا، خوشبو کا استعمال کرنا، عقیق کی انگوٹھی پہننا، یہ چیزیں مستحبات ہیں، مستحب ہے۔ کالے گندے کپڑے، تنگ کپڑے، نقش و نگار والے کپڑے پہننا، اور نماز میں لباس کے مثلا بٹن کھلے رکھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مکروہات ہیں، مکروہ ہیں۔ اس طرح سے نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ آپ صاف ستھرے، پاکیزہ
کپڑے لباس خوشبو لگا کے نماز پڑھیں تو اس میں انسان کی توجہ بھی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور نماز مقبول ہوتی ہے. تو اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ قبلہ کی رعایت کرنی چاہیے ہمیں کہ خانہ کعبہ جو مسجد الحرام اور شہر مکہ میں ہے قبلہ ہے اور نماز گزار کو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی چاہیے. اگر نماز گزار اس طرح کھڑا ہو جائے کہ دیکھنے والے کہیں کہ قبلہ رخ ہے تو کافی ہے. مردوں کی نماز میں شرمگاہ کا ڈھانپنا ضروری ہے اور بہتر ہے ناف سے زانو تک ڈھانپ لیں، لیکن عورتوں کو نماز میں تمام بدن کو ڈھانپنا چاہیے سوائے ہاتھوں کو کلائی تک اور پاؤں کو ٹخنوں تک اور چہرے کے علاوہ. نماز گزار کا بدن پاک ہونا ضروری ہے اور نماز گزار کا لباس مباح ہونا اور نیز مردار اور عام گوشت کے حیوان کے اجزاء سے بنا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح یہ بیان ہوا کہ اگر نماز گزار نماز سے پہلے نہ جانتا ہو کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے اور اسے نماز کے بعد پتہ چلے تو اس کی نماز ٹھیک ہے. اور اگر نماز گزار کو پہلے سے علم تھا کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے اور نماز کے وقت بھول گیا، نماز کے بعد یاد آئے تو اس کی نماز باطل ہے. کچھ سوالات ہیں جو انشاءاللہ پڑھیں گے. ابھی اگلا حصہ جو ہے سبق نمبر 15، یہ چونکہ آسان اور زیادہ وہ مہم نہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہ نماز گزار کی جگہ آذان و اقامت اور نماز گزار کی جگہ کی شرائط کیا ہیں. تو جس جگہ پر نماز گزار نماز پڑھتا ہے اس کی درجہ شرائط میں چاہیے. ایک تو یہ کہ مباح ہونا چاہیے، غصبی جگہ نہ ہو، یعنی آپ کی غیر اجازت سے کسی کی جگہ پہ نماز پڑھیں یا فرض کیا کسی اور کی جگہ ہے آپ نے قبضہ کیا ہے نماز پڑھیں تو یہ درست نہیں ہے. یا بعض دفعہ مسجد میں جاتے ہیں، ایک مسجد میں ایک بندے نے اپنی جگہ رکھی ہے، وہ ادھر ادھر گیا ہے یا وضو کرنے کی تجدید وضو کے لیے گیا، آپ اس کی جگہ جا کے بیٹھ جاتے، قبضہ کر لیتے. وہ بعد میں آ کے کہتے ہیں بھائی میں نے جگہ رکھی تھی میری، تو کہتے ہیں جاؤ اور جگہ پوری مسجد خالی پڑی ہے کہیں اور پڑھ لو. تو اب یہ بعض دفعہ نمازی آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ وہ نماز جو پڑھ رہا ہے دوسرا بندہ آ کے اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے. اگرچہ مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن ایک بندے نے اپنے لیے جگہ رکھی ہے اور آپ زبردستی اس کی جگہ پہ قابض ہو گئے تو یہ بھی ایک طرح کی غصبی جگہ کہلائے گی، نماز ٹھیک نہیں ہوگی. ان چیزوں کی بعض لوگ رعایت نہیں کرتے. اسی طرح بے حرکت ہونی چاہیے، جگہ حرکت میں نہیں، گاڑی وغیرہ میں حرکت کی حالت میں نماز جو ہے وہ نماز نہیں. ہاں یہ کہ مجبوری ہے، فرض کے نماز قضا ہو رہی ہے، کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو پھر مثلا آپ ٹرین میں ہیں، گاڑی میں ہیں، جہاز میں ہیں، تو اس صورت میں نماز پڑھ سکتے ہیں. جب آپ کو کوئی مجبوری ہے اور نماز قضا ہو رہی ہے اور کوئی چارہ نہیں ہے تو اس صورت میں. لیکن عام حالت میں، اختیاری حالت میں نماز جو گاڑی وغیرہ میں نہیں پڑھ سکتے. ایسی جگہ نماز پڑھنی ہے جو حرکت نہ ہو، جس میں بے حرکت ہو، ساکن جگہ پہ نماز پڑھنی ہے. اسی طرح سے تنگ، اور اس ایسی جگہ بہت تنگ ہے یعنی اس کی چھت بہت نیچے ہو یا آسانی سے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے یا رکوع میں صحیح نہیں جا، سجدے میں صحیح نہیں جا سکتے، تو نماز گزار آسانی سے رکوع سجود وغیرہ صحیح طرح انجام نہ دے سکتے تو ایسی جگہ بھی نماز نہیں ہوتی. ایسی جگہ نماز نہ پڑھے. سجدے کی حالت میں پیشانی رکھنے کی جگہ بھی جو ہے پاک ہونی چاہیے. یعنی یہ ضروری ہے کہ پاک جگہ، یعنی ایسی جگہ نماز پڑھیں کہ جہاں پہ جب آپ سجدہ کریں تو وہ سجدے والی جگہ کم از کم پاک ہونی چاہیے. باقی اگر پاک نہ بھی ہو لیکن سجدے والی جگہ پاک ہونی چاہیے. اسی طرح سے نماز گزار کی جگہ اگر نجس ہو تو اس قدر تر نہیں ہونی چاہیے کہ نجس بدن یا لباس میں سرایت کر جائے. مثلا اگر آپ فرض کیا کسی فرش پر کسی قالین پر نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر فرض کیا نجس بھی ہو وہ جگہ تو ایک تو تر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس کی رطوبت آپ میں سرایت کریں، یا یہ کہ آپ کے پاؤں وغیرہ اگر گیلے ہیں یا ہاتھ گیلے ہیں تو اس گیلے ہونے کی وجہ سے وہ نجاست سرایت نہ کرے، وغیرہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، آپ کے ہاتھ آپ کا بدن نجس ہو جائے گا تو جس کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے. تو سجدے کی حالت میں پیشانی رکھنے کی جگہ
زانو سے اور احتیاط واجب کی بنا پر پاؤں کی انگلیوں سے ملی ہوئی جگہ 4 انگلیوں سے زیادہ پس تر یا بلندتر نہ ہو، یعنی جہاں پہ آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ سجدے کی جو جگہ ہے آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ سے نہ زیادہ اونچی ہو اور نہ زیادہ نیچے ہو، یعنی اس کی مقدار تو اس سے زیادہ نہ اونچی ہو نہ زیادہ نیچی ہو۔ بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ سجدگاہ بہت بڑی بڑی لے لیتے ہیں، مثلا فرض کیا ٹھیک ہے وہ اتنی ہو کہ مثلا 4 انگلیوں کے برابر ہو تو کافی، یا اس سے کم ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ فرض کیا بہت اونچی ہو تو نماز صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے نیچے بھی نہیں ہونی چاہیے زیادہ جگہ، یعنی آپ کے کھڑے ہونے اور آپ کی پیشانی رکھنے کی جگہ برابر ہونی چاہیے، اور 4 انگلیوں سے زیادہ نہ اونچی ہو نہ 4 انگلیوں سے زیادہ نیچے ہو۔ ہاں مجبوری ہو، کسی کو جھک نہیں سکتا سجدے میں، اور وہ فرض کیا کرسی پہ جیسے نماز پڑھتے ہیں یا فرض کیا کوئی اور چیز سامنے رکھتے ہیں کہ سجدے میں وہ زیادہ جھک نہیں سکتے، موروں کا مسئلہ ہے کوئی اور مسئلہ ہے، تو اس صورت میں پھر وہ مجبوری کی صورت میں صحیح ہوگی۔ نماز گزار کی جگہ کے مزید احکام میں یہ ہے کہ غصبی جگہ پر، مثلا ایسے گھر میں کہ جس میں مالک مکان کی اجازت کے بغیر داخل ہوا ہے، نماز پڑھنا باطل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غصبی جگہ میں آتی فرض کیا کہ ایک بندہ کسی مکان میں کرائے پہ رہ رہا ہے، اس کا کرایہ نہیں دیتا اور اس کا مالک راضی نہیں ہے، تو بھی جو ہے وہ ایک طرح کے غصبی کے حکم میں آتا ہے، اور وہاں پہ بھی نماز کی باطل ہو جائے گی۔ فرض کیا ایک جگہ بغیر اجازت کے رہ رہے ہیں، نماز باطل ہو جائے گی۔ تو لہذا غصبی جگہ پہ، یعنی جہاں پہ آپ نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، یا یہ کہ بغیر اجازت کے، مالک کی اجازت کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ نماز باطل ہے۔ مجبوری کی حالت میں جیسے بیان ہوا متحرک جگہ جیسے ہوائی جہاز، ریل گاڑی وغیرہ، یا اس جگہ جس کی چھت پست ہو یا خود جگہ تنگ ہو جیسے خندق، ناموار جگہ، نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے، مجبوری کی صورت میں ہے۔ انسان کو ادب اور احترام کی رعایت کرتے ہیں، پیغمبر اور امام کی قبر کے آگے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ مثلا آپ زیارتوں پہ جاتے ہیں تو امام کی جب زیارت جاتے ہیں، امام کی قبر کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھیں، یعنی ان کی طرف پشت ہو جائے، کیونکہ یہ احترام کی رعایت کرنے، احترام ہے ان کا، لہذا یعنی امام کی طرف یا امام کی قبر یا پیغمبر کی قبر کی طرف پشت کر کے آپ ان کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح مستحب ہے کہ انسان نماز کو مسجد میں پڑھے، یہ تو بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے، اسلام میں اس مسئلے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو بہت زیادہ ثواب قرار دیا گیا ہے، بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے ثواب، حتی خواتین کے لیے بھی۔ البتہ ہمارے ہاں یہ چیز رائج نہیں ہے کہ خواتین مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، لیکن بہرحال ابتدائی اسلام میں موجود تھا، اور باقی ایران میں دیگر کچھ ممالک میں بھی ابھی بھی موجود ہے کہ خواتین کے لیے الگ سے جگہ نہ پردے کا ہوتا ہے انتظام، اور ایک طرف خواتین پڑھتی ہیں جماعت کے ساتھ نماز، ایک طرف مرد ایک طرف خواتین پڑھتی ہیں، اور ثواب بہت زیادہ ذکر کیا گیا نماز جماعت کے ساتھ۔ خوب اسی طرح سے مزید یہ کہ آئندہ ذکر ہونے والے مسائل کے پیش نظر مسجد میں جانے اور وہاں پر نماز پڑھنے کی اہمیت کو حسب ذیل بیان کریں۔ مسجد میں زیادہ جانا مستحب ہے، جس مسجد میں نماز گزار نہ ہو وہاں پر جانا، یعنی زیادہ تر مسجد خالی رہتی ہے، کم آتے ہیں لوگ، تو وہاں پہ زیادہ اور زیادہ ثواب ہے وہاں پہ جانا۔ اسی طرح مسجد کا ہمسایہ اگر معذور نہ ہو تو اس کے لیے مسجد سے باہر نماز پڑھنا مکروہ ہے، خاص طور پر ہمسائے کے لیے۔ مستحب ہے کہ انسان مسجد میں نہ جانے والے شخص کے ساتھ کھانا نہ کھائے، اس سے صلاح مشورہ نہ کرے، اس سے ہمسایہ نہ بنے، اس سے بیٹی نہ لے، یعنی رشتہ وغیرہ اسے بیٹی نہ دے، یعنی یہ روایات ہیں جو ذکر ہوئی ہیں کہ مسجد میں جو بندہ نہیں جاتا اس کے ساتھ ایک طرح کا سوشل بائیکاٹ کرنے کا کہا گیا ہے۔ البتہ یہ مستحب ہے، نہ یہ واجب نہیں، یعنی اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اہمیت کتنی زیادہ ہے مسجد میں جانے اور نماز جماعت کے ساتھ شریک ہونے کی۔
نماز کے لیے جو تیاری ہے اس میں بیان ہو چکا پہلے کہ نماز گزار کے لیے وضو، غسل، تیمم، یہ باقی نماز کے لیے لباس، مکان، ان چیزوں کی بیان ہو چکا. اور اس کے بعد جب آپ نماز کے لیے آمادہ ہو گئے تو اس کے بعد کیا کرنا، سب سے پہلے اذان اور اقامت ہے. اور یہ چیزیں واضح ہیں، اس میں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ اذان ہے اور اس کے بعد جو وہ اقامت ہے. اذان اقامت کے کچھ احکام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اذان اقامت کا نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد کہنی چاہیے. آپ اس کے وقت سے پہلے اذان اقامت کہتے تو وہ یعنی آپ نے نماز کے لیے مستحب عمل انجام نہیں دیا. نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد کہیں، اور اگر قبل از وقت کہیں تو باطل ہے، وہ اذان اقامت آپ کی نماز کے لیے شمار نہیں ہوگی. اقامت اذان کے بعد کہی جانی چاہیے، اور اگر اذان سے پہلے کہی جائے تو اقامت درست نہیں ہے. پہلے اذان پھر اقامت. اذان اور اقامت کے جملوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر ان کے درمیان معمول سے زیادہ فاصلہ ڈالا جائے تو وہ جملے پھر سے پڑھے جائیں، یعنی زیادہ فاصلہ نہ ہو، یا درمیان میں کوئی باتیں شروع کر دیں یا کچھ اور یا کوئی اور کام شروع کر دیں اور پھر اگلے جملہ کہیں، اس طرح سے نہ ہو، فاصلہ نہ ہونا چاہیے، ترتیب. اگر نماز جماعت کے لیے اذان اور اقامت کہی گئی ہو تو اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو اپنی نماز کے لیے الگ سے اذان اور اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو وہی کافی ہے. اور مستحبی نمازوں کے لیے اذان اور اقامت نہیں، یہ واجب نماز کے لیے ہے اذان اور اقامت. اور اسی طرح سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مستحب ہے کہ پہلے دن اس کے بچہ پیدا ہو تو مستحب ہے کہ پہلے دن اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، جو کہ ہم معمولاً یہ کام انجام دیتے ہیں، اور جو ہے وہ یہ مستحب ہے اور ثواب ہے. جس شخص کو اذان کہنے کے لیے معین کیا جائے مستحب ہے کہ وہ عادل ہو، وقت شناس ہو اور بلند آواز ہو. یعنی جو مؤذن ہے، اذان دیتا ہے مسجد میں، یہ اس کے لیے مستحب ہے کہ ایک اچھا انسان ہو، وقت بھی پہچانتا ہو، بلند آواز سے اذان دے، تو عادل ہونا چاہیے. یہ مستحبات میں سے ہیں. تو بس اس سبق کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ نماز گزار کی جگہ کے لیے درج ذیل شرائط ہیں. مباح ہونی چاہیے، بے حرکت و حرکت نہیں ہونی چاہیے، جگہ تنگ اور اس کی چھت نیچے نہ ہو، سجدہ میں پیشانی رکھنے کی جگہ پاک ہو، یہ شرائط ہیں. اسی طرح سے جگہ پست و بلند نہ ہو، یعنی جگہ کھڑی ہونے کی جگہ اور سجدہ کرنے کی جگہ کے درمیان یعنی اتنا نیچے یا اوپر زیادہ نہ ہو. اگر نماز کی جگہ نجس ہو تو نجاست نماز گزار کے بدن یا لباس میں سرایت نہ کرے. اور دوسری شرط یہ کہ غصبی جگہ پر نماز پڑھنا باطل ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ کہ مجبوری کی حالت میں متحرک جگہ یا پست چھت والی جگہ یا اور پست و بلند جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں مجبوری کی صورت میں. مستحب ہے نماز انسان مسجد میں نماز پڑھے. اسی طرح مستحب ہے انسان مسجد میں نہ جانے والے شخص کے ساتھ کھانا پینا نہ کرے، اس کا ہمسایہ نہ بنے، ان کے کاموں میں اس کا صلاح و مشورہ نہ کرے، اسے بیٹی نہ دے، اسے بیٹی نہ لے، رشتے وغیرہ اس سے نہ کرے. تو یہ مستحب ہے تاکہ اہمیت دی جائے مسجد میں جانے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو. مستحب ہے نماز شروع کرنے سے پہلے اذان و اقامت کہیں اور اس کے بعد نماز شروع کرے، اور اقامت کو اذان کے بعد کہنا چاہیے. اور اسی طرح سے جو شخص نماز جماعت میں شرکت کرتا ہے اگر اس نماز کے لیے اذان اور اقامت کہی گئی ہے تو اپنی نماز کے لیے الگ سے اذان و اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مستحب ہے کہ پیدائش کے وقت بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. تو یہ سبق نمبر 15 کا خلاصہ. تو آج ہم نے سبق نمبر 14 اور سبق نمبر 15 جو ہے وہ پڑھا ہے، اور اس میں کافی سارے مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر ان مسائل کے حوالے سے یا جو آج ڈسکس کیے گئے اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.